بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس. الحرام محترم عزت والا، قیاما للناس، قیاما للناس میں نے معنی کیا باعث قیام، بہت سے لوگوں کے ذریعہ لوگوں کا قیام کا. اس کے تین معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے قیاما للناس کہ کعبۃ اللہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ جب تک کعبہ آباد ہے دنیا آباد رہے گی، اور جب کعبہ برباد ہوگا اور کعبہ گر جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا، کعبے کو گرا دیا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی کعبے کو گرائے گا اس کی پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، گویا کہ میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں. تو کعبہ ایک وقت آئے گا گرایا جائے گا، اور جب کعبہ قائم نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی، لوگ بھی قائم نہیں رہیں گے. ایک معنی ہے قیاما للناس، اور دوسرا باعث قیام امر دینہم و دنیاہم. دینی امر بھی کعبہ کے ذریعے قائم ہے. نماز کعبہ کی طرح منہ کر کے حج عمرے طواف کعبہ کے، اور وہاں پر دنیاوی طور پہ بھی شروع سے آخر آج تک وہاں ہر قسم کا رزق بھی اور ہر قسم کا امن بھی موجود ہے. کعبہ میں وہاں باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑا جاتا. دیکھو ایک کا حاشیہ دیکھ لو، یعنی ارادہ انہو جعل ذالک قواما، اللہ نے ارادہ کیا کہ بنایا کعبہ کو قوام، یعنی ذریعہ قیام ان کی معائش کا، روزیہ ان کی معائش. خاموش ہو گئے ہو. اور یہ ان کے دین دنیا دونوں کا قوام ہے جساس. اصلہ قوام ہوا ما یستقیم بہ الامر و یصلح. قوام کہتے ہیں جس سے امر صحیح رہے اور درست رہے، یعنی معاملہ. تفسیر کبیر یعنی یقومون بہا، اس کے ساتھ یہ قائم رہیں گے. اور سببا لقوام مصالح الناس، اس کو سبب بنایا لوگوں کے مصالح کے قیام کا. وہو سبب لامن الناس عن الآفات، لوگوں کا آفات وغیرہ اور ڈر وغیرہ سے امن ہے، اور سبب ہے حصول خیرات اور سعادات کا دنیا اور آخرت میں. اور یہ کبیر ہے، رول معنی والا کہتا ہے بے سبب اصلاح امورہم، یہ ذریعہ ہے قیاما للناس. اس کی عبارتیں زیادہ تر میں نے اس لیے لگائیں کہ قیام کا کیا معنی ہے. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ کعبہ قیاما للناس، کیونکہ کعبہ میں ابدال رہتی، اور ابدال جو ہے غوث اور ابدال، اس سے جہان قائم ہے. ہر علاقے کا ایک غوث ہے، ایک ابدال ہے. یہ صوفیوں کی اصطلاحات تھی. میں نے آپ کو بتایا کعبے کا قیاما للناس سمجھ گئے کیوں ہے، اور سمجھے نہیں سمجھے وہ نہیں بولو گے. انشاءاللہ رات کے تیسرے پہر میں نماز پڑھیں گے، بولو گے ابھی ختم کریں گے. چلو یہ تو ابھی آپ کی مرضی ہے. آگے یہ ہو گیا بھائی. قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دیجئے نہیں برابر الخبیث والطیب. خبیث سے مراد تحریمات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ. طیب سے مراد تحریمات اللہ، نیازات اللہ. خبیث دو چیزیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں، غیروں کے نام کی تحریمیں، اور طیب
تحریمات اللہ نیازات اللہ. آپ کے پاس لکھا ہے, شاباش جلدی بولتے ہو, آپ کے پاس لکھا ہے. نمبر 2 الخبیث بری رسمیں, الطیب اچھی رسمیں. یہاں رسمیں مراد ہیں, بری رسمیں اچھی رسمیں, تو یہ دونوں برابر نہیں. تیسرا خبیث بدتی, طیب متبع سنت. چوتھا خبیث مشرک, طیب مواحد. ہاں اس لیے یہ برابر نہیں. ہزار کھوتا ہو, ایک کمہار ہو, ایک کمہار 1000 کھوتے سے افضل ہے. کروڑ مشرک بدتی ہو, ایک مواحد متبع ہو. کروڑوں بدتی مشرک ایک مواحد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لا یستوی الخبیث والطیب. اس لیے مروب نہیں ہو جانا کثرت خبیث کی دیکھ کر. اور کچھ سمجھے بھی ہو کہ نہیں, ساری چیزیں مراد ہیں. الخبیث والطیب بلو اعجبک کثرت الخبیث. جمہوریت اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے کثرت خبیث کی, کثرت سے مرعوب نہیں ہونا. میں نے مثال آپ کو دی, کچھ سمجھے کمہار کس کو کہتی ہے؟ ہاں, گدھے کا مالک. کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. یا اولی الالباب خالص عقلوں والے, لب العقل الخالص من التعصب والضد والعناد. لب کہتے ہیں وہ عقل جو تعصب ضد عناد سے خالص ہو. لعلکم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. اے ایمان والو نہ سوال کرو, لا تسألوا نہ سوال کرو, عن اشیاء چیزوں کے بارے میں. اگر زہر کر دی جائیں باستے تمہارے, برا لگے گا تم کو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم نے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں, ہی نہ جب اتارا جا رہا ہو القرآن, قرآن زہر کر دی جائیں گی باستے تمہارے, معاف کر رکھا اللہ نے ان چیزوں سے. واللہ غفور, اور اللہ بہت معاف کرنے والا. حلیم, بڑے حوصلے والا ہے. قد سألہا قوم, تحقیق سوال کیا تھا ایسی چیزوں کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے, پھر ہو گئے بہا ان واقعات کے, ان چیزوں کے ساتھ کافرین, انکار کرنے والے. کافرین منکر بن گئے. یا ایھا الذین آمنوا, خلاصہ یہ کہ تعمق کے علمی کو ترک کر دو. تعمق کے علمی کو ترک کر دو. جہاں تعمق, عمق نہیں, تعمق ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مشکات میں بھی ہے, فرمایا کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے, خطیبوں کو نہ بنانا. اولئک اصحاب محمد, وہ کون ہے؟ وہ محمد کے صحابہ ہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے, خطیب آج کل آئیڈیل ہے. جیسے خطیب کی ٹوپی اسی طرح مریض کی ٹوپی, جیسے خطیب کا رومال اسی طرح مریض کا رومال, جیسے خطیب کی تحریک الادبار اسی طرح مریض کا تحریک البطن والادبار. وہی ایکٹنگ, وہی چیزیں. یہ نہیں. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ نبی کے صحابہ. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 4 وجہیں صحابہ آئیڈیل ہیں, 4 وجہیں. ایک ابرھا قلوباً, وہ دل کے نیک تھے, ان کے دل میں کھوٹا پن نہیں تھا.
ہاں بڑے مخلص، پورے صحابہ کی زندگی کا نقشہ بتا دیا. ابرہا قلوباً، دل کے نیک تھے. آج لوگ ظاہر کے نیک ہیں اور صحابہ کیا تھے؟ دل کے نیک تھے. دوسرا اعمقھا علما، علم کے لحاظ سے اعمق تھے، گہرے تھے، ان کا علم گہرا تھا، حقائق تک رسائی تھی. تیسرا اقلھا تکلفاً، ان میں مصنوعی چیزیں نہیں تھی، تکلف بناوٹ شناوٹ نہیں تھی. یہ تین. اور چوتھا ان میں پیغمبر کی اتباع تھی. یہ اور جگہ پہ ہے اور جہاں سے بھی ماخوذ ہے. یہ چار چیزیں تھی، اس لیے ان کو نمونہ بناؤ. تو تعمق ممنوع ہے، عمق مطلوب ہے. کیا سمجھے ہو؟ تعمق ممنوع ہے، عمق مطلوب ہے. صحابہ کی صفات میں ہے ان کا علم گہرا تھا. عمق کا معنی گہرا علم، یہ مقصود ہے. لا تسألوا عن اشیاء، وقت بڑا کم ہے. یہاں پر امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے بہترین بات کی کہ لا تسألوا عن اشیاء سے مراد کیا ہے؟ فرمایا 10 قسم کے سوال مراد ہے. لا تسألوا عن اشیاء. نمبر 1، ایسا سوال جس میں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو. بے فائدہ سوال، دین کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا تعلق عمل سے بھی نہیں، عقیدہ سے بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی قبر بتاؤ کہاں ہے؟ حضرت عثمان کی قبر بتاؤ کہاں ہے؟ ہمیں تو انبیاء کی قبریں نہیں ملی. ایک نبی کی قبر یقینی ہے، مدینہ منورہ میں. باقی انبیاء کی قبریں کہاں ہیں؟ 1.25 لاکھ کے قریب کدھر ہیں قبریں؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کا دینی کوئی فائدہ نہیں، بے فائدہ سوال، لا یعنی سوال، جن سے کوئی مقصد نہیں. نمبر 2، زائد عن الحاجہ، ایسا سوال جو ضرورت سے زائد ہے، زائد از ضرورت. پرچیاں لکھنے والے اچھی طرح سمجھے. زائد عن الحاجہ. حج فرض ہوا، صحابی نے پوچھا کل عامن، ہر سال حج کرنا ہے یا اس سال؟ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، جو حکم آ گیا. پیغمبر خود موجود ہے، آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا اس طرح کے سوال نہ کرو. تو یہ زائد عن الحاجہ. نمبر 3، بے موقع فی الوقت، ضرورت نہیں. جس طرح آپ کی ساری پرچیاں، ہر مسئلے کا اپنا مقام ہے. جہاں وہ مسئلہ آئے وہاں پرچی دو. ابھی مسئلہ وہ شروع نہیں ہوا، اس کی پرچی پہلے شروع ہو گئی. ایسا سوال لا تسألوا عن اشیاء شاطبی نے لکھا ہے کہ ابھی وقت نہیں، وقت سے پہلے. اور نمبر 4، سیاب المسائل، پھنسانے کے لیے. اغلوطات جس کو کہتی ہیں، اغلوطات، صعب مشکل مسائل، جس کا مقصد
صرف پھنسانا ہو، پریشان کرنا ہو، ایسے سوال کرنا بھی حرام ہے. لا تسألوا عن اشیاء. کہیں علاج کرنا پڑ جائے وہ الگ مسئلہ ہے جس طرح سواسیت ان کا وزن نکالو. نکال لو گے؟ سواسیت ان کا وزن نکالو. اس طرح کے پھنسانے کے لیے سوال. دریا راوی کے 18 سیغے بتاؤ. میرے پاس لکھیے دریا راوی 18 سیغے بناؤ بھائی. ذرا کا بغیر بازی کے 3 سیغے بتاؤ. فضول سیدھا سیدھا وہ سیغے پڑھو جو قرآن میں لکھے. یہ سیغوں سے ذرا با یضرب پہ ساری زندگی جہاں ہی مرنا ہے. ذرا با یضرب زورے باغیرہ بس ہے الو جہان سارا زندگی لگا ہے. ذرا با یضرب یہ مرے گا فرشتے آئیں گے. ذرا با یضرب ضربا وہ بھی یضربون وجوہہم وادبارہم وہ بھی پورا عملی نمونہ کریں گے اس کا. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. مرو تو زبان پہ قرآن ہو. یہ مسئلہ ہے. منطقی مولوی مرتا ہے صغرے کبرے میں مرتا ہے، فرشتے ہی اس کا صغرا کبرا نکالیں گے. فلسفی مرتا ہے وہ اپنے خیالوں میں مرتا ہے، اور قرآن والا مرتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے مرتا ہے. اپنے اکابر کو دیکھ لو. اصل یہ علم ہے بھائی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ساری زندگی بیٹھا ہے بیچارہ، اس نے خدمت کی ہے دین کی. 50 سال صرف پڑھائی ہے، 50 سال منطق پڑھائی ہے، 50 سال نحو پڑھایا، فلانا پڑھایا اور فلسفہ پڑھایا. اور یہ سارے گپو ٹیشن ہے اور دماغ خراب ہے. یہ چیزیں نہیں. یہ سیکھو ضرور، یہ مقاصد نہیں ہے. یہ ہے مقصد. زندگی کا مقصد یہ ہے. ہاں دیکھو اسی پہ محنت کرو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 4. اغلوطا سمجھتے ہو نا؟ پہیلیاں. وہ بکری بتاؤ جس کے 4 تھن ہیں، 2 منہ پر 2 پچھلی ٹانگوں پر. وہ چیز بتاؤ دن کو یوں ہوتی ہے رات کو یوں ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بجھارتی. سوالات نہیں ہوتے. وہ عورت بتاؤ جس کا خامد نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، داماد نبی. ایسا یہ ہے اغلوطات. اور بجھارتی پنجابی میں بجھارتی ہیں. تم کل تک سوچ لو اس کو کیا بولتے ہو. یہ ہے 4. ایسے سوال نہ کرو. نمبر 5 علل تعبدات. جو تعبدی امور ہے ان کی علل تلاش نہ کرو، اس کے سوال نہ کرو. عورت حالت حیض میں نماز چھوڑتی ہے، روزہ، نماز کی قضا نہیں روزے کی قضا ہے. یہ امر تعبدی ہے. اور جہاں امر تعبدی ہو، امر تعبدی سمجھتے ہو نا؟ خلاف القیاس. امر تعبدی ہو وہاں علت تلاش نہ کرو. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. کیوں؟ امر تعبدی ہے. قیاس کا تقاضا حرام ہونا چاہیے. ان کی لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہے. قیاس کا تقاضا حرام ہونی چاہیے. خلاف القیاس کے امر تعبدی ایسی اس چیز کی علت نہ تلاش کرو، کیونکہ امر تعبدی کی علت ہوتی ہی نہیں ہے. امر تعبدی کی علت تلاش نہیں ہو سکتی. یہ ہے لا تسألوا عن اشیاء. نمبر 7. نمبر 6 تعمق.
یہ جو آپ کے پاس ہے تعمق کا معنی سوال برائے عذر اور بہانہ، جیسے مالونہا ماسنہا اور یہودیوں والی گائے تھی تو اتنی گائے ذبح کرو، آگے خود شروع ہو گیا رنگ کیا ہو فلانا کیا ہو فلانا کیا ہو. تو یہ فضولیات ایسی تعمق کے پیچھے مت چلو. کتنے ہو گئے بھائی؟ 7. قرآن حدیث کے مقابلہ میں عقلی ڈھکوسلے، ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے، اور یہ حضرت صاحب ہے بے عقلی ڈھکوسلے، عقلی بھی نہیں بے عقلی ڈھکوسلے. اور یہ ڈھکوسلے سمجھتے ہو؟ اپنی رائے اور ایسے تکے خارس اندازے. ادھر قرآن کا جب صاحب مسئلہ آ گیا مردے نہیں سنتے، اب یہ آگے کیا کہتا ہے؟ اچھا قبر میں ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے، قبر میں نہیں رہ سکتا. چبل کا بچہ، بحث کیا چل رہی ہے؟ تو نے کیا یہ گدھے والی لات نکالی ہے؟ یہ دلیل ہے یا لاتے ہمارے؟ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے، قبر میں زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو ماں کے پیٹ جب تھا اور بابا جان اوپر قریب آتے تھے، گپ شپ بھی سنتا تھا. جی دیکھتا بھی تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ کے اتنے پردے کے اندر سے نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے، اور ڈنگر قبر کے 8 گز مٹی سے دیکھتے سنتا ہے. یہ ایسی رائے ڈھکوسلے. ماں قبر کا پیٹ مسلمان ماں کے پیٹ کے ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جاتا ہے. یہ اسماعیل محمدی نے بیان کیا تھا. ماں کے پیٹ میں بچہ جاتا ہے، قبر کے پیٹ میں میت جاتا ہے. اور میں نے کہا گدھیا جاتا نہیں آتا ہے. تو میرا خیال ہے گی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جاتا نہیں آتا ہے، آ جائے پھر جا ہی نہیں سکتا. اس کو یہ بھی نہیں پتا بھئی آتا ہے یا جاتا ہے. تو ایسے ڈنگر کمپنی یہ ہوتے ہیں ڈھکوسلے. اور جناب مماتی کہتے ہیں 8 گز مٹی سے دیکھ سکتے ہیں، تو کپڑا کیسے پردہ بن گیا؟ حضرت عائشہ دیکھو لوہے کے ٹکڑے لے لو، درمیان میں پلاسٹک لگا دو، کرنٹ نہیں آئے گا. لوہے میں کرنٹ کراس کر سکتا ہے، اتنا موٹا اتنے ٹکڑے سے کرنٹ نہیں آ جا سکتا. تو کیا پتہ چلا؟ تطبیق نہ پوچھو. کہ سبحان اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو ابن الحمار وہ جو لویا ہے وہ کرنٹ کے عبور کے لیے پلاسٹک اور اس کی جنس الگ ہو گئی، جبکہ عدم رویت کے معنی ہونے میں کپڑا اور مٹی ایک ہی جنس ہے. کوئی پتہ نہیں آپ کو؟ کرنٹ کے عبور کے لحاظ سے پلاسٹک اور لوہے کی جنس سے مختلف ہے. پلاسٹک قبول نہیں کرتی، لوہا قبول کرتا ہے کرنٹ کو. جبکہ رویت سے معنی جس طرح مٹی ہے اسی طرح پردہ ہے. اب یہ مثال وہاں فٹ کرنا، اگر 10 گدھوں کا کل تیرے اوپر قربان کیا جائے کیسی ہو؟ کہ سبحان اللہ سبحان. تمہیں بھی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ ڈھکوسلے ہوتی ہیں. لا تسالوا عن اشیاء کہتے حضرت صاحب نے بڑی دلیل دی بھائی. مماتی کہتے ہیں جی نبی پاک 7 کے دروازے پہ گئے، سلام نہیں سنا. اب سمجھو نقطہ سمجھو. ہم کہتے ہیں تعلق 3 قسم کا ہے. ایک تعلق حیات ہے، ایک تعلق تصرف ہے، اور جب آدمی کا روح بدن میں ہو روح مقید ہوتا ہے، اور جب بدن سے تعلق کم ہو جائے روح آزاد ہو جاتا ہے، سماعت بڑھ جاتی ہے. اب
آپ دیکھ لیں زندگی میں روح کا تعلق حیات بھی ہے، تعلق تصرف بھی ہے، اس لیے وہاں نہیں سن سکا۔ اور نیند میں روح کا تعلق تصرف ہے، حیات ہے، تصرف ختم، اور موت کے بعد تعلق جو ہے وہ فقط معمولی ہاں نیند میں تعلق تصرف بھی ہے، حیات بھی ہے، موت میں تعلق تصرف ختم، صرف حیات رہ گئی، تو اب جو ہے اس کا سما بڑھ گیا۔ زندگی میں 3 تعلق تھے، مرنے کے بعد کتنا؟ 1 تعلق کم ہوا، اب بڑھنا ہے نا، ادراک بڑھنا ہے، لیکن جو سویا ہے وہ سنتا ہے، اس ڈنگر کے مطابق تو بڑھنا چاہیے ادراک۔ تمہیں کوئی پتہ نہیں، قید کم ہو رہی ہے تو ادراک بڑھ رہا ہے، 1 تعلق ختم تو اب تو ادراک بڑھنا چاہیے، اور پتہ اس کو اپنے دبر کہیں نہیں۔ حدیث میں ہے، خدا کے بندے ہنستے ہو، آپ نے نہیں فرمایا کہ جب اذا استيقظ احدكم من منامه، کوئی تم میں سے نیند سے اٹھے فلیغسل، اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیوں؟ لا یدری این باتت یدہ، اور کوئی ہوٹل پہ گزارنی تھی رات، این باتت یدہ، کچھ سمجھ گیا یا نہیں؟ پتہ اپنے ہاتھ کا نہیں کہاں پڑا ہے، اور کہتے 1 تعلق کم ہوا، ادراک بڑھ گیا، تو 1 کم ہوا ادراک ختم، جب دوسرا کم ہوا بالکل حیات بھی ختم، ادراک بھی ختم، تو یہ 3 بنا کر پھر بھی ان کو ریورس گیئر لگائے۔ یہ چیزیں جو ہے نمبر 7 ڈھکوسلے، نمبر 8 متشابہات، متشابہات اس میں الایمان ثم التفویض، معنی ہو معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، قال مالک، بات کرنا بدعت، تو یہ سوال بھی منع ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 8۔ آگے 9 مشاجرات صحابہ، صحابہ کے آپس کے اختلافات، اور ایسی چیزیں جو نص میں موجود نہیں، ان کی احوال کی تاریخ کے ذریعے کھرید۔ حدیث میں ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ پر تبصرے ہونے لگے رک جاؤ، امسکوا، تو ایسے سوال کرنے مشاجرات صحابہ میں جس میں مودودی گمراہ ہوا، یہ بھی ہے لا تسألوا عن اشیاء۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ نمبر 10 سوال تعنت، تعنت طلبا للغلبہ، صرف اپنی علمی طوفان دکھانے کے لیے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، یا اگلے کو مغلوب کرنے کے لیے، جس کو مقابلہ بھی کہتی۔ اور الد الخصام وہ جو ہوتا ہے جو ہر وقت اسی کوشش میں ہو کہ میں اس پہ غالب رہوں، غالب رہوں، غالب، لیکن مشرک پر اور بدعتی کے اوپر غالب رہنا یہ واجبات میں سے، اس لیے خیال رکھنا آپس کی بات ہے۔ مشرک اور بدعتی کے سامنے تکبر کرنا بھی اعلی عبادات سے، اس پہ حوالے آئیں گے، صوفی نہیں بننا۔ اس لیے مشرک بدعتی سامنے ہو بالکل سینہ تان کے چلو، سینہ تان کے۔ مشرک پر تکبر کا اظہار کرنا یہ بھی سب سے اعلی عبادت ہے۔ عبادت تو اقصی تذلل تھی، یہ بھی اعلی عبادت ہے۔ ہاں میدان جنگ میں اترا کے چلنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میدان مناظرہ میں کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ کہتے جو مناظرین ہوتے ہیں ان میں بڑے نخرے ہوتے ہیں، اور نخرہ ان کی مجبوری ہے، تمہیں کیا پتا؟ تم نے زیادہ سے زیادہ درسگاہ میں آنا ہوتا ہے، زنانی کے پاس جانا ہوتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے دوسروں کے سامنے بھی جانا ہوتا ہے، لیکن
اس لیے اگر مناظر کوئی مناسب میک اپ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، تکبر کرنا بھی ٹھیک ہے۔ یہ مسئلے مفتیوں سے پوچھنے کے نہیں، یہ ہمارے مسئلے ہم سے پوچھو، مفتیوں سے نہ پوچھو۔ چلو بھائی، یہ 8 قسم کے سوال 10 قسم کے۔ یا ایھا الذین آمنوا کو سمجھ آئی؟ لا تسألوا عن اشیاء، یہ 10 چیزیں مراد ہیں، اس طرح کے سوال نہ کرو۔ جہاں دیکھا بابا شاطبی نمبر لے گیا، زبردست تحقیق کی، کسی آدمی نے اس طرح تحقیق نہیں کی جو علامہ شاطبی نے، اور پھر دلائل کے ساتھ سارے، اگر نہ ہی دیکھو تو شاطبی ساری کٹھی لے آئے ہیں، اور اس پر دلائل۔ یہ 10 قسم کے سوال منع ہے، مطلق سوال منع نہیں۔ اس لیے جب بھی پرچی لکھو تو 10 چیزوں کو مد نظر رکھو، ورنہ کام گڑبڑے ہیں۔ لا تسألوا عن اشیاء۔ دوسرا، اس لیے بھی سوال نہ کرو، میری طرف توجہ بزرگوں، اس لیے بھی سوال نہ کرو، پیغمبر کی منصبی ذمہ داری ہے بیان کرنا۔ اگر وہ مسئلہ ضروری ہوا تو پیغمبر ضرور بیان کریں گے، اور اگر وہ مسئلہ غیر ضروری ہوا تو تمہیں باس میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ اگر وہ مسئلہ دینی ضروری ہوا تب بھی تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر کا منصب ہے بتلانا، پیغمبر ضرور بیان کریں گے۔ اور اگر ضروری نہ ہوا تو تمہارے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، فضول سوال ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں صحابہ نے 13 سوال کیے، پورے قرآن میں دیکھ لینا 13 سوال، یسألونک 13 سوال ہے۔ ان میں بھی بعض اختلافی ہیں کہ صحابہ کے ہیں یا دوسری برادری کے، بہرحال 13 کے قریب سوال ہے۔ تو صحابہ ان تعمق میں اسی لیے نہیں پڑھتے تھے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے بیان کرنا، ہمیں پوچھنے کیا ضرورت ہے، وہ جو ضروری چیز ہے خود بیان کریں گے، منصب ہے۔ اگر آپ سمجھے ہو تو یہ بہت سارے اشکالات کا جواب ہے، تھوڑے بہت نہیں۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔